الحمد لله رب العالمين۔ یاد رکھیں اہل علم کی اولاد جو ہے وہ بڑی امتحان میں ہوتی ہے، خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے نقش قدم کیا، ورنہ اکثر بھٹک جاتے۔ اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمن طاق میں ہوتا ہے نا جی، ابلیس لعین طاق میں ہوتا ہے، ساحر جادوگر سارے کہ یار یہ ابھی اس کا بیٹا بھی تیار ہو رہا ہے، یہ جان چھوڑ گا وہ آ جائے گا، تو پھر وہ عملیات کرتے ہیں، وہ خود تو ذکر اللہ کے ذکر کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اولاد پکڑی جاتی ہے، اولاد بھٹک جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا وہ تقریباً حرام تو میں نہیں کہتا، بہرحال مشکوک ضرور ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثلاً کسی نے کہا جی یہ زکوٰۃ کے پیسے جیب میں ڈال دیے، اچھا بھی کسی مستحق کو دے دوں گا، بھول گئے۔ کسی نے کہا جی یہ صدقہ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن کچھ بھول گیا، کچھ رہ گیا، کچھ صحیح آدمی کو نہ دیا، تو اس وجہ کے اثرات بھی پھر اولاد پہ آتے ہیں۔ اللہ پاک بہرحال اہل علم کی اولادوں پہ رحم کرے اور انہیں والدین کے لیے قرۃ عین بنائے، والدین کے لیے داغ نہ بنائے۔ یہ بہت خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں نے بھی، اب جیسے دیکھیں نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولاد نے باپ سے بھی آگے کام کیا، حضرت تقی صاحب نے، رفیع صاحب نے، ولی غازی صاحب، یعنی اتنا کام کیا لوگ نعوذ باللہ والد کو بھول گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جن کو نوازنے پہ آ جائے، جن کی اولاد کو اللہ صالح بنا کے والدین کے نقش قدم پہ چلا دے، ورنہ تو میرا بھائی اللہ کا نظام ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تقریر میں کہتے واہ مولا تیری تقدیر، سید دا پتر لکھے ہیر تے سکھا دا پتر لکھے تفسیر۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کی اولاد تھی، وہاں سے مسلمانوں میں تھے، تو ان نے تفسیر قرآن لکھی، پیر والد شاہ نے ہیر لکھی، وہ سید تھا۔ اے مولا تیری مرضی ہے کہ سید کا پتر تو ہیر لگ گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں پڑھ پڑھ کے آج تک بھی عشق میں اپنا مقام پیدا کر رہی ہیں، ہیر بن رہی ہیں نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور حضرت احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن لکھی،